شوہر کو کیا ہم نام سے پکار سکتے ہیں؟ شوہر کو نام سے پکارنے کا کیا حکم ہے؟ زبیر صاحب امریکہ سے. جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے. اس کا تعلق ادب سے ہے. اس پر میں نے پورا ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا. ادب کا تعلق عرف سے ہوتا ہے. بعض صحابیات بھی اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی تھیں ادب سے، ادب کی وجہ سے ان کو آقا کہہ کے خطاب کیا کرتی تھی. اس پر انشاءاللہ میں حوالوں کے ساتھ موقع ملا تو دوبارہ ایک کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. تو ادب جو ہے نا، اس کا بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ صحابی خاتون نے اپنے صحابی شوہر کا نام لیا. تو اس کا تعلق میں نے بتایا نا عرف سے ہے. اس پہ میرا کلپ تفصیلی پہلے سے ریکارڈڈ موجود ہے، آپ وہ سن لیں تو اس میں بہت تفصیلی دلائل آ گئے ہیں. میں دوبارہ ان کا تکرار نہیں کروں گا. تو بہتر یہی ہے کہ شوہر کا نام نہ لیا جائے، کیونکہ اس شریعت میں عورت کو حکم ہے کہ اپنے شوہر کی تعظیم کرے. تو یہ پورے دلائل نہیں ہیں. لوگ اعتراض کرتے ہیں اس میرے بیان پر. آپ مفتی طارق مسعود لکھ کے گوگل پہ یوٹیوب پہ سرچ کریں کہ بیوی کے لیے شوہر کا نام لینا، تو اس میں ایک تفصیلی کلپ آ جائے گا، وہ سنیں آپ. اور اس کے علاوہ بھی میں پھر انشاءاللہ اس پہ ایک کلپ مزید ڈیٹیل سے ریکارڈ کرواؤں گا. تو بہتر یہی ہے کہ شوہر کا نام نہ لیا جائے. اس بیچارے کو تھوڑا سا اکرام کر لیں، بہت ثواب ملے گا آپ کو انشاءاللہ. ہمارے یہاں جو لبرل انٹیاں ہیں نا، وہ شوہر کو 2 ٹکے کا آدمی نہیں سمجھتی ہیں، ابے تبے کر کے بات کر رہی ہوتی ہیں. تو تھوڑا سا فرق رکھیں. میں نہیں کہہ رہا کہ شوہر کو باپ بنا لیں آپ اپنا، لیکن یہ کہ تھوڑی سی تعظیم، زیادہ کا ہم مشورہ نہیں دے رہے آپ کو. اتنا ہو کہ پتہ چلے کہ یہ بیوی ہے، یہ میاں ہے اس کا. آج کل تو فرق ہی ختم ہو گیا ہے. دوپٹے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیوی ہے اور پینٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ میاں ہے. تو اس کے علاوہ بھی پتہ چلنا چاہیے. تھوڑا تعظیم بھی اس کی، تھوڑی سی گھر کا سربراہ ہے نا، وہ مرد ہے، تھوڑی سی اس کو عزت دے دیں گے. اور شوہر کو چاہیے بیوی کو محبت دے. وہ تو شوہر محبت دے، بیوی تھوڑی محبت کے ساتھ عزت دے. تو یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو گھر کا سسٹم چلے گا. تہجد میں اٹھتے ہوں تو کیا فجر کے بعد سو سکتے ہیں؟ کوئی بندہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور سو جاتا ہے، پھر وہ تہجد میں اٹھتا ہے، اس طرح اسے نیند کے لیے صرف 4 گھنٹے ملتے ہیں. کیا وہ اشراق کے بعد نیند پوری کرنے کے لیے 2-3 گھنٹے سو سکتا ہے جبکہ اسے دوپہر میں قیلولے کا ٹائم بھی نہیں ملتا ہو؟ سو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، فجر کی نماز کے بعد سونا ناپسندیدہ ہے، لیکن مجبوری میں وہ بھی جائز ہے. تو اگر کوئی مجبوری ہو تو کسی بھی ٹائم پہ سو سکتے ہیں آپ، لیکن بہتر یہی ہے کہ فجر کے بعد نہ سوئیں. جو ٹائم ہے نا سونے کا نیچرل اور سنت سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں. دن میں آپ قیلولہ کریں، دوپہر کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کریں، لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. کوئی کسی بھی ٹائم تھکاوٹ ہو تو آپ سو سکتے ہیں. خاص طور پہ جن لوگوں کی روٹین بہت آڑی ترشی ہوتی ہے، مختلف کام ہوتے ہیں، کوئی ٹائم متعین نہیں ہوتا، تو وہ تو جب موقع ملے، وہ ہم نے ایسے علماء بھی دیکھے ہیں ہر وقت کام کرتے ہیں وہ، تو ان کا کوئی سونے جاگنے کا ٹائم نہیں ہوتا. وہ انہوں نے کام اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ جب بہت تھکاوٹ ہوتی ہے تو وہ سو جاتے ہیں. تو ان کا ایک اصول یہ ہے کہ جب تھکاوٹ ہوگی، بہت گہری نیند آئے گی تو سو جائیں گے، جب نیند پوری ہو جائے گی تو اٹھ کے پھر دوبارہ کام شروع کر دیں گے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ جو طریقہ نیچر نے بتایا ہے، فطرت نے بتایا ہے، جو سنت سے ثابت ہے، رات کو جلدی سونا، پھر صبح جلدی اٹھنا، پھر دوپہر قیلولہ کرنا، بہتر یہی ہے کہ اسی طریقے کو فوکس کیا جائے.